یار، جہر سے بولو، کمال ہو گئی، مراقبے میں چلے گئے ہو سارے، سب مراقبے میں چلے گئے ہو، زور سے کہو سبحان اللہ۔ میں پہلے بات کر رہا تھا اللہ رسول کی، اب رسول سے آپ کو یہ پوچھوا رہا ہوں، اور شہروں سے محبت کرنی ہو تو شہر کون سا محبوب ہے؟ حضور کی دعا ہے، حدیث بخاری میں ہے، حبب الینا المدینہ، یا اللہ میں تیرا محبوب دعا کرتا ہوں اس مدینہ کو میرا محبوب بنا دے، مدینہ محبوب بنا دے، سبحان اللہ۔ اب اس سے اگلا لفظ سننا ذرا دل کے کانوں سے، کس طرح کی محبت؟ کا حبنا مکہ، کا حبنا مکہ، کا حبنا مکہ، کا حبنا، کاف اس پر غور کرنا، کا مثل ہے نا، ایسی محبت جیسی محبت ہمارے دلوں میں تو نے مکہ کی ڈالی، ایسی ڈال، ایسی ہی محبت، برابری آ رہی نا، ایسی ہی محبت، نہ 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 نہ، پھر بھی یاد کرتے رہیں گے آدھا وقت، نہ او اشدہ، یا مکے سے بھی زیادہ مدینہ ہمارا محبوب بنا دے۔ حدیث بخاری میں موجود ہے، لوگ کہتے ہیں جی مدینہ کو زیادہ آپ کرتے ہو، مدینہ کا ذکر زیادہ کرتے ہو، مدینہ مدینہ کرتے ہو، مدینہ مدینہ کرتے ہو۔ میں نے کہا یہ حضور کی دعا کا اثر ہے، حضور فرماتے ہیں یا اللہ ہم جو مکہ چھوڑ کے آئے ہیں مکے سے بھی زیادہ مدینہ ہمارا محبوب بنا دے۔ میں نے کہا مولوی صاحب اگر کسی تکڑی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس اشدہ پہ لگاؤ فتویٰ کہ مکہ میں تو بیت اللہ ہے، اس سے بھی زیادہ محبت مدینے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ذرا ہوش سنبھال کے، یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر، ذرا دیکھ کر کے دعا کر کون رہا ہے؟ جو مکہ کو بھی پورا پورا جانتے ہیں، بیت اللہ کا بھی اس سے بڑا عارف کوئی نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مکے سے بھی زیادہ محبت ہمیں مدینہ کی عطا فرما۔ اور جب رسول یہ دعا کر سکتے ہیں تو رسول کی محبت میں رسول اللہ کی امت یہ دعا کیوں نہیں کر سکتی کہ ہمارا مدینہ مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں مدینہ شریف کے لیے، اور میں قسم یہ آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، جب میں نے یہ حدیث سنائی تو وہ مولوی مجھے کہتا تھا میں جامعہ اسلامیہ میں پڑھاتا ہوں مدینہ میں، تو کہنے لگا میں نے تو آج تک اس حدیث پر غور ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا بیماری تمہاری یہ ہے، جو غور کرنے کا مقام ہے وہاں غور کی چھٹی ہے، یہی تو غور کا مقام ہے۔ پوری حدیث میں اشدہ کا لفظ غور کے قابل ہے کہ مکے سے بڑھ کر محبت مانگ رہے ہیں، حضور مانگ رہے ہیں مدینے کی محبت، اپنے لیے بھی اپنے صحابہ کے لیے بھی۔ اور اگر جو اپنے صحابہ کے لیے مانگ رہے ہیں وہ اکاڑا کے مسلمان اگر مانگ بیٹھے تو شرک ہو جاتا ہے کہ مدینہ ہمارا محبوب بنا دے۔ اور خاص سوال کیا کیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عرض کرتے یا اللہ اللہم بارک لنا بالمدینہ ضعفی بمکہ من البرکہ، جتنی برکت تو نے مکہ میں رکھی ہے میری وجہ سے اس سے 2 گنا برکت مدینے کو عطا فرما۔ مولوی صاحب کہنے لگے وہاں تو نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ میں نے کہا ضعفی کا ترجمہ کر، یہاں 2 لاکھ کا ثواب ہے، کیونکہ حضور فرماتے 2 گنا کر دے، 2 گنا کر دے، 2 گنا مدینہ کی برکت کو مکے سے زیادہ۔ اور یہاں باقاعدہ تقابل میں یہ لفظ موجود ہے کہ برکت مکے کی برکت سے 2 گنا برکت کر مدینے میں۔ اور یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے، فضائل المدینہ میں موجود ہے، اور صحیح ہے، صریح ہے، مرفوع ہے، متصل ہے، غیر مجروح ہے۔ ہم اگر یہ دعا مانگ رہے ہیں اکاڑا میں بیٹھے ہوئے، وہ مسلمان جن کو ساری زندگی ابھی تک حاضری بھی کی ہجر میں چل رہے ہوں، وہ یہ دعا مانگ بیٹھے تو کیسے مشرک ہے؟ حضرت فاروق اعظم تو رہتے ہی وہاں تھے اور دعا کیا کرتے تھے؟ زندگی جس کی وہی گزری وہ دعا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما تیرے رستے میں جہاد میں مارا جاؤں اور کفار کے ہاتھوں مارا جاؤں،
جی یہ ہے فاروقی طریقہ. آج کل لوگ کہتے ہیں میں تپ دق میں مارا جاؤں، کینسر میں مارا جاؤں، لیکن شہادت کی موت نہ ہو. کیوں؟ اتنا کوئی اوکھا کام ہمیں پڑے ہی نہیں. اس پر بھی فخر ہے کہ میں شوکت خانم سے علاج کرواتا ہوں. او پگلو، امت کا فخر یہ ہے کہ ہم تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، تیرے راستے میں شہادت کی موت نصیب ہو، اور میری میت اور میرا دفن واجعل موتی فی بلد رسولک، اور تیرے رسول کے شہر میں مجھے قبر کی جگہ مل جائے. اللہ اللہ. دعا ہے حضرت فاروق اعظم کی. حضرت فاروق اعظم سے بڑا مومن کون ہے جو یہ دعا فرما رہا ہے؟ معلوم ہوا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کا اعلان ہے اور جو تم میں جس کے لیے مرنا ممکن ہو وہ مدینے میں مر جائے، مرے مدینے میں، باقی میری ذمہ داری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو مومنوں، جھگڑا کچھ نہیں، جھگڑا ہے نہیں، جنت کی کسی آرزو نہیں. لوگ سوال کرتے جنت کا، لیکن مدینہ منورہ جنت ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. مولوی کہنے لگا، وہی ملا مجھے کہتا ہے کہ ما بینا کا مطلب یہ ہے بٹوین، درمیان اس کے، اور جو جس کے درمیان ہے بینا تو جنت ہے لیکن اس کی انتہاؤں پر نہیں ہے. میں نے کہا اس پر قائم ہو؟ کہتے ممبر بھی اس سے خارج ہے اور روضہ پاک بھی خارج ہے، اس کے درمیان جنت ہے. میں نے کہا یہ ترجمہ کرو گے تو اس کا ترجمہ کرو، قل اللہ شہید بینی و بینکم ایو شیء اکبر شہادہ، قل اللہ شہید بینی و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان سب سے بڑا گواہ رب ہے. تو ہمارے درمیان ہے، ہمارا نہیں ہے. بینا کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ رب ہمارے تمہارے درمیان جو کچھ ہے اس کا گواہ ہے، ہمارا تمہارا نہیں، کیونکہ ہم اس کے کناروں پر بیٹھے ہیں. اور پگلے، یہ درمیان میں جس کی وجہ سے برکت آئی ہے وہ خود کیسے جنت نہ ہوگا؟ اس کا قدم جہاں لگتا ہے اللہ کو وہ مقام محبوب ہے، اس کے رش کے جنت کا مقام عطا فرما دیتا. اللہ اکبر. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. کیوں؟ اللہ محبوب ہے اور اس کی محبت کی وجہ سے رسول محبوب ہے، رسول کی محبت کی وجہ سے اہل بیت محبوب ہے، اور رسول کی محبت کی وجہ سے صحابہ محبوب ہیں، اور رسول کے جائے آرام کی وجہ سے اللہ نے مدینہ منورہ کو اپنا محبوب بھی بنایا اور کائنات کا بھی محبوب. اللہ اکبر. صدقہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اور ان محبوبوں کے ماننے والوں کی یہ محبت کی محفل ہے اور محبت کا پیغام آپ کو دیتا ہوں. لیکن ایک لفظ بولنا ضروری سمجھتا ہوں. کیوں؟ کہ محبت پر ہمارا اہل سنت و جماعت کی ہر تقریر محبت پر ہوتی ہے، لیکن اتنے کثیر اجتماع میں میں آپ سے آج آخری منٹوں میں صرف یہ لفظ پوچھنا چاہتا ہوں کہ محبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبت کا معنی کی ہوتا ہے بھائی؟ محبت کا کی معنی ہوتا ہے؟ بولو بولو. محبت کا معنی کی ہوتا ہے؟ بولو. اب بتاؤ، جس لفظ کا ہر وقت تکرار ہے پوری جماعت میں، اس کا معنی کے لیے کوئی بولنے کو تیار نہیں. وہ پیچھے سے کوئی کہتا ہے وہ بھی دب کے اوڑی جا پیار. تو پیار محبت ہے، محبت پیار ہے، یہ معنی تو نہ ہوا، یہ تو تسلسل ہو گیا. معنی کرنا لفظ محبت تو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کر اردو میں کیا ہے؟ محبت. محبت کا معنی اگر آپ سمجھ جاؤ تو اہل سنت کا پرچم بلند ہے اور باقی سب میں گھر پھوڑی ہے. محبت کا کیا معنی ہے؟ توجہ توجہ. یہ جو لفظ بول رہا ہوں یہی معنی ہے اس کا. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ابن قیم نے بھی لکھا، ابن تیمیہ نے بھی لکھا، ابن قیم الجوزیہ نے بھی لکھا، ابن کثیر نے بھی لکھا.
محبت دا معنی ہی توجہ ہے تے توجہ بھی دل دی واہ 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 توجہ نہیں اکھاں نال تکدے ہو پے دل اور دینا اینو محبت نہیں کہندے واہ محبت دا معنی ہے دل دی توجہ تے ہن معنی کرو نا حب الیکم من اللہ و رسولہ دا تے کی معنی بنیا اگے ہن تک تقریر میں کیتی محبت کرو رسول اللہ نال تے معنی ہن دسیا وا کرنا کی ہے محبت ہوندی کی ہے محبت اے وے کہ اللہ سانو اے پیاد ہے اپنا دل میرے ول رکھو تے میرے رسول ول رکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام یہ جو علامہ نے کہا ہے نا تو دہلوی صاحب نے کچھ اور کہا کہ دھیان جائے گا تو ایسا ہوگا میں نے کہا دہلوی صاحب آپ تو دہلی سے کہیں اوپر چلے جائیں بیکانیر چلے جائیں کوئی حال نہیں آپ کا آپ کہتے ہو توجہ جائے تو کچھ رہتا نہیں قرآن کہتا ہے توجہ نہ جائے تو عذاب کا انتظار کرو کیوں کہ محبت کا معنی ہی دل کی توجہ ہے علامہ ابن منظور افریقی کی کتاب لسان العرب اٹھا کے دیکھو مفردات فی القرآن اٹھا کے دیکھو امام راغب اصفہانی کی کتاب اور اکاڑے والوں اگر آپ کو یہ آج معنی سمجھ آ گیا نا ان جس پوچھے وہ پیار دا کی معنی ہے تو ساتھ ترجمہ کیتا ہے محبت دا پیار کہ پیار محبت محبت پیار پیار محبت محبت پیار یہ ترجمہ کری دے محبت عربی دا لفظ دا ایک ترجمہ ہے وہ دا ترجمہ ہے دل دی توجہ تے ہن دسو با اللہ سانو کی کہندا ہے اللہ کہندا ہے دل دا دھیان میرے ول رکھ تے میرے حبیب ول رکھ اللہ تے حبیب آدھے نے میرے ول تاں رہے گا جے میری آل بھی رکھ اللہ اکبر تے دھیان دل رکھیے کہ جو کہنے ہیں وہ بھی من جو کرنے ہیں اس طریقے سے چل دھیان دا بھی مطلب یہ نہیں زبان نال تکرار کر دے رہو کیوں کہ زبان نال تکرار ہوئے دل دی توجہ تے نہ ہوئی دل دی توجہ ہوئے گی کہ جدو صورت بھی حبیب والی بڑھا تے سیرت بھی حبیب والی بڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر صورت بھی سیرت بھی اپنائیں گا تو دل دی توجہ رہے گی تو وہ آکھن گے شرک ہو گیا ہے اللہ کی آکھے گا اللہ آکھے گا توجہ نہ کیتی تے عذاب آئے گا تیرے تے یہ 10واں پارہ قرآن پاک کہندا پیا اور یہ اتباع دے اندر کئی آیتاں اور بھی لیکن اجے تے ایک دئی میں تھوڑا بہت تانا بانا کر رہا تھوڑے سامنے اور اتنا وقت گزر گیا آخری بات علامہ علی بن سلطان القاری بہت بڑے محدث نے مرقات شرح مشکات دے اندر لکھیا جنہ بندیاں کو کچھ وسائل نے نا ہر 6 مہینے بعد کسی چنگے ڈاکٹر کو جا کے نا جنرل چیک اپ کرا دینا اپنا بسیت دی صورتحال معلوم ہو جائے علامہ علی قاری آدن کدی دل کی تئی و اے بھی پتہ لگے تیرے ایمان دی صورتحال کی ہے اللہ اکبر آکھیا جی دل تے کر رہے پر پتہ نہیں لگتا کہ کمیں پتہ لگے گا وہ ایمان کتنا ہے فرمایا ایمان دا پتہ کرنا ہو بھی وہ کتنا ہے تیرے اندر تے اے ویکھیا کر رسول دی محبت کتنی اللہ جتنی رسول اللہ نال تینوں محبت ہے اتنا ہی تیرے اندر ایمان ہے بس اس پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہمیں نبی پاک کی طرف دل کی توجہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب دل متوجہ ہوگا تو دین کی بہار آ جائے گی دین کی بہار ہوگی قرآن کی بہار آئے گی جو چاہتے ہیں لوگ وہ کہتے اس حد تک درست ہیں کہ چاہتے ہیں ہم قرآن کی بہار آئے مگر راستہ غلط بتاتے ہیں وہ راستہ نہیں راستہ محبت رسول کا ہے محبت رسول میں کامل ہو جاؤ گے تو قرآن کی بہار آ جائے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس محفل محبت کو قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ حضرت ذی وقار حجت الاسلام